بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں آپ کو حروف طرفیہ جس میں حرف لام، نون اور را کا مخرج شامل ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بظاہر یہ تینوں حروف ایک ہی گروپ حروف طرفیہ میں شامل ہیں، مگر ان کو ادا کرنے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو سب سے پہلے حرف لام جو کہ مخرج نمبر 9 ہے یہ سکھایا تھا، اور لام کو پر اور باریک پڑھنے کے اصول بھی بتائے تھے، جو کہ صرف اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر، زیر اور پیش لگنے سے ادا ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو حرف لام کو مخرج سے ادا کرنا آ گیا ہوگا۔ اگر کسی نے پچھلے لیسن کو نہیں دیکھا تو وہ لیسن نمبر 11 اور مخرج نمبر 9 ضرور دیکھ لے، تاکہ حرف لام کو مخرج سے ادا کرنا اور اس کے جو اصول ہیں وہ اس کو کلیئر ہو جائیں۔ آج ہم آپ کو حروف طرفیہ میں سے اگلا حرف نون جو کہ مخرج نمبر 10 ہے، اس کو مخرج سے نکالنا سکھائیں گے۔ حرف نون کا مخرج لام کے مخرج سے ملتا جلتا ہے، مگر تھوڑا سا فرق ادائیگی میں ملتا ہے، تو آج ہم اس فرق کو دیکھیں گے۔ نون کی ادائیگی کا قاعدہ: لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب زبان اوپر والے اگلے 6 دانتوں کے مسونوں سے لگے تو اس سے حرف نون ادا ہوتا ہے۔ ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ اب ہم اس قاعدہ کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر زبان کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو یلو والا حصہ ہے زبان کا سامنے والا کنارہ، جب یہ اوپر کے 6 دانتوں کے مسوروں سے لگے تو حرف نون ادا ہوتا ہے۔ لام کے مخرج میں ایک داڑھ شامل ہے، مگر نون کو ادا کرتے وقت یہ داڑھ شامل نہیں ہوگی۔ اب آپ خود نون کو ادا کر کر دیکھیں کہ زبان کا کنارہ کہاں لگ رہا ہے۔ ادا کریں نون نون، ٹھیک ہے؟ اب ہم نون پر زبر، زیر اور پیش لگا کر پڑھتے ہیں۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ اب آپ حروف دیکھیں، نارن، نصیرن، زیر کے دیکھیں، نعمتن، نکاحن، نون سے دیکھیں، نسلم، نرسل۔ تو اب ہم نون پر جزم لگائیں گے جو کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ نون کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حرکت والا حمزہ لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، حمزہ زبر نون ساکن ان، حمزہ زیر نون ساکن ان، حمزہ پیش نون ساکن ان، ان۔ اب آپ الفاظ پڑھیں۔ حمزہ زبر نون ساکن ان، تا زبر تا، انتا، انتم، اندا، منکم، کنتا، کنتم۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ان تمام حروف میں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپایا ہے۔ اس چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ کیا ہے؟ جب نون ساکن پر ہم اخفا کرتے ہیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، تو اس وقت ہم زبان کی نوک سامنے تالو پر نہیں لگے گی بلکہ تالو کے قریب ہو جائے گی، اور آواز کو ناک میں لے جانا ہے اور نرم غنہ سے پڑھنا ہے۔ اس اصول کو تجوید میں اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں، مثلا من قبلک، ٹھیک ہے؟ ایسے یہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو چھپایا ہے، کلیئر نہیں پڑا، ٹھیک ہے؟ یہ 15 حروف کون سے ہیں؟ جب یہ آئیں گے تو ہم نے اخفا کرنا ہے۔ یہ حروف ہیں تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے؟ یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف آپ کو اخفا کا قاعدہ بتایا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپانا۔ اس کے بعد ہم باقی قاعدے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
अच्छा, नून को अदा करते वक्त जब नून मुशद्दद आ जाए, यानी हरफे नून पर जब तशदीद होगी, तो हम नून को हमेशा गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। इसको गुन्नाए ज़मानी कहते हैं। जैसे कि इन्ना, मिन्ना, कुन्ना, ठीक है। ये भी नून शद और मीम शद लाजिम लाजिम गुन्ना, इसको भी याद रखना है। ये भी नून और मीम के साथ खास कायदा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको नून का मखरज और इसकी अदायगी के असूल क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने आपको हरूफ तरफिया में से अगला हरफ, जो कि मखरज नंबर 10 है, नून, इसको मखरज से अदा करने का कायदा और इसको इख्फा करने का कायदा और नून शद पर गुन्ना करने का कायदा, ये आपको सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों कायदे अब समझ में आ गए होंगे। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने कुरान पाक में से नून जो है इख्फा के हरूफ, नून साकिन के बाद और तनवीन के बाद जो इख्फा के 15 हरूफ हैं, वो देखना है कौन कौन से हैं और इख्फा के हरूफ चुनने हैं और उनको अदा करने की खूब प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म और अमल में इजाफा करे और हमें बेहतरीन तजवीज़ से कुरान पढ़ने वालों में से बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो सवाब की नीयत से आगे जरूर शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर करने से बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए और वो भी अपनी तजवीद को बेहतर कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.